اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان سچ سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ کیا انسان کو سچ نظر نہیں آتا یا انسان سچ کا باغی ہے؟ دعا زہرا کیس نے میری ذات پہ بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں، کیونکہ ججز جانتے ہیں سب کچھ، اس کے باوجود آنکھیں کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ وہ پروٹیکٹر کیوں بنے ہوئے ہیں اس دہشت گرد گینگ کے؟ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، یہ ایک حقیقت ہے، وکیل بھی ان دہشت گرد گروپوں کے چوکیدار بنے ہوئے ہیں، جج بھی ان دہشت گرد گروپوں کے چوکیدار بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ سارے لوگ اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کے کلام سے ہدایت لینا نہیں چاہتے یا خدا کا کلام انہیں ہدایت دینا نہیں چاہتا۔ ہاں، یہ تو ایک حقیقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ ہمیں بتایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب فقط ان لوگوں کو چنتی ہے جو متقی ہیں، انہی لوگوں کو آب حیات جو ہے ہدایت کا، یہ کتاب انہی کو پلاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ججز ہیں، جو وکلاء ہیں، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان دہشت گرد گروپوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، انہیں فری وقت دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اس مظلوم قوم کو آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے، جتنا ظلم آپ کر سکتے ہیں کر لیں۔ حالانکہ انہوں نے علم تو انصاف کا اٹھایا ہوا ہے، انصاف کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اس کے باوجود ان کے کردار سے یہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اسی جج کی بیٹی ہوتی تو ایک 24 گھنٹے کے لیے بھی یہ ان دہشت گردوں کے سپرد نہ کرتا۔ اس کے بعد دوسرے جج نے 19 تاریخ تک کا وقت دے دیا، اس کی اپنی بیٹی ہوتی تو یقیناً یہ 24 گھنٹے بھی برداشت نہ کرتا، لیکن اس نے دہشت گردوں کو پروٹیکٹ کیا، انہیں وقت دیا، انہیں مہلت دی کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ مظلوم قوم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ اس بچی پہ جو ظلم کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اتنے دنوں تک کے لیے اس نے اس کیس کو پینڈنگ میں رکھ دیا، اتنی لمبی تاریخ دے دی ہیئرنگ کی۔ سوچنے کی بات ہے، کیا بیٹیوں کے اغوا ہونے پہ بھی ہیئرنگ کی کوئی تاریخ دی جاتی ہے؟ اس جج کی اپنی بیٹی اگر اغوا ہوتی تو کیا یہ ہیئرنگ کے لیے وقت لیتا؟ ایسا ہرگز ہی نہ ہوتا۔ اگر اس میں غیرت ہوتی تو یقینی طور پہ یہ اس کا فوراً رد عمل دیتا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کی ذات پہ حملہ ہوتا ہے، انسان کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے تو انسان فوری طور پہ رد عمل دیتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں ان دونوں ججز پہ بھی، جس نے پہلے بچی کو ان دہشت گردوں کے سپرد کر دیا، اور دوسرے جج پہ بھی جس نے ان دہشت گردوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، انہیں کھلا وقت دینے کے لیے اتنی لمبی تاریخ دے دی ہیئرنگ کی۔ بیٹیوں کے حوالے سے تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا جو یہ کردار اپنائے ہوئے ہیں یہ جج صاحبان، اور وہ وکیل جو کالا کوٹ پہن کے آ جاتے ہیں کورٹ میں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں، واضح طور پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ سچ نہ وزیر اعظم کو نظر آتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ کو نظر آتا ہے، نہ آرمی چیف کو نظر آتا ہے، نہ ایجنسیوں کو نظر آتا ہے۔ یہ لوگ خاموش ہیں تو ہیں کیوں؟ حالانکہ کوئی مسئلہ بنا بھی
تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ تمام تر مسائل کا حل اپنے پاک کلام میں ہمیں بتا دیا ہے، کیونکہ سورہ نساء میں ورس نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں بتایا ہے کہ فن کے ہننا بے اذن اہلہن، کہ ان بچیوں کے نکاح جب یہ بلوغت کو پہنچ جائیں، یہ بھی ساتھ شرط دی ہے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، جب بچیاں بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کے اہل کے اذن سے ہی آپ ان کے نکاح کریں۔ لیکن میں حیران اس چیز پہ ہوں، نہ وہ بچی بلوغت کو پہنچی، نہ ان کے اہل کے اذن سے اجازت لی گئی، اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا گیا، اور فیصلہ کرنے کے لیے جج صاحبان بیٹھ گئے۔ حالانکہ سورہ المائدہ میں ورس نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں بتایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ فاسقین میں سے ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں۔ تو کیا ہم ان فاسق لوگوں کے قوانین پہ، ان فاسق لوگوں کے فیصلوں پہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جب فسق ہو تو اس کے سامنے سرنگوں کر دیا جائے، یا اپنی حفاظت کا انتظام خود کیا جائے؟ کیا یہ مجبور کر رہے ہیں کہ یہ مظلوم قوم اپنی حفاظت کے لیے خود اٹھے اور ان فاسق لوگوں کے نظام کو بھی بدلے اور ان کے اس قسم کے فیصلوں کو چیلنج بھی کرے؟ کیا یہ لوگ یہی چاہتے ہیں؟ بہرحال ان کے لیے یہ سوچنے کا وقت ہے۔ غریب کی عزت تو بچی نہیں اس ملک میں جس میں ایسے عادل بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں اس قسم کے ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ ہے، عزت کا معاملہ ہے۔ انسان کی عزت جو ہے انسان کے سب سے قیمتی اثاثوں میں سے ہے، جو لوٹ لیا جائے، چھین لیا جائے، اس پہ انسان کا رد عمل ہوتا کیا ہے؟ بہرحال میں حیران ہوں اس باپ کے حوصلے پہ بھی، حالانکہ ہم سے حوصلہ نہیں ہو رہا، ہم پریشان ہیں۔ اس ملک کا عزت دار طبقہ پریشان ہے، ہر باپ اپنی بچی کے لیے پریشان ہے کہ اس ریاست میں ہو کیا رہا ہے۔ صرف سنتے ہیں کہ پاکستان ہے، مجھے پاکستان نظر نہیں آ رہا، مجھے اس نام سے اب دلچسپی نہیں رہی، کیونکہ یہ ظلم کی آماجگاہ بن گیا۔ جہاں ظلم ہوتا ہے وہ ریاستیں قائم نہیں رہتی، وہ ریاستیں مٹ جاتی ہیں، وہ نظام مٹ جاتے ہیں۔ جو اس ریاست کے نام پہ عیاشیاں کر رہے ہیں، شاید خدا کی طرف سے ان کے لیے یہ آخری مہلت ہو، سوچ لیں، غور کر لیں، ان بچیوں کو فوری طور پہ بازیاب کرا لیں۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد خدا آپ کو مہلت نہ دے اور وہاں سے عذاب آ جائے جس کے بارے میں یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو پہلے بھی مظلوم ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ اب ظلم سہنے کی ان کی باری ہوگی، لیکن وہ ظلم نہیں ہوگا، خدا کی طرف سے انتقام ہوگا، اور یہ انتقام انسان کی سوچ سے بھی ماورا ہوتا ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے یہ عذاب آیا۔ قوم لوط بھی نہیں سوچ سکتی تھی، قوم عاد بھی نہیں سوچ سکتی تھی، قوم فرعون بھی نہیں سوچ سکتی تھی، یہ آج کے فرعون بھی نہیں سوچ سکتے کہ ان پہ عذاب آئے گا تو کہاں سے آئے گا۔ بہرحال میں مومنین سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں، کیا متحد رہیں، اللہ کی راہ پہ قائم رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب سے بچا لے گا،
اور ان ظالموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی نسلوں تک کو ختم کر دے گا۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔